کتاب مقدس میں سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ مون اور تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے کافی عرصہ کے بعد ہمیں یہ دوبارہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے پھر گرجا گھر میں اکٹھے ہو سکیں۔ یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 ماہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے چرچز بند تھے، اور آج پہلا ہی اتوار ہے کہ جس میں حکومت نے اجازت دی تاکہ ہم اپنے عبادت چرچوں میں کر سکیں۔ کتاب مقدس میں سے آج جو حوالہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا گیا، اس میں آج ہم مسیحی پھلدار زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جلال کا مطلب بہت زیادہ عزت ہوتا ہے، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، یا پرستش یا اس کی حمد جب کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ گیت یا زبور گائیں گے۔ تو جلال کا مطلب ہے خدا کو عزت دینا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ میرے باپ کا جلال، یعنی میرے باپ کی عزت اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ اور دوسری بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انگور سے انجیر نہیں توڑے جاتے، اور نہ انجیر سے انگور توڑے جاتے ہیں، نہ آم سے کیلے توڑے جاتے ہیں، اور نہ کیلے کے درخت سے آم توڑے جاتے ہیں۔ جیسا درخت ہوتا ہے ویسے ہی اس کے پھل ہوتے ہیں۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہرنے کے لیے، یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی تحریری لیٹر ہے، بلکہ وہ ہمارا کردار ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم واقعہ ہی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ صرف پھل ہی کا ذکر نہیں، بلکہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے مختلف حوالوں کے ساتھ کہ پھل کیا ہوتا ہے اور اس کا ہماری زندگی میں آنا کیسا ضروری ہے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 4تھی آیت پڑھیں۔ کتاب مقدس میں سے رومیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پس آئے میرے بھائیوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ تاکہ ہم سب کس کے لیے پھل پیدا کریں؟ خدا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو پھل کی غرض سے لگاتے ہیں، یا اس کا سایہ حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا اس کی لکڑی استعمال کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں جن کا تعلق
ज़मीन के साथ होता है, उनकी जड़ें तो ज़मीन में होती हैं लेकिन वो फल नहीं देते, उनके पत्ते होते हैं वो सरसब्ज़ शादाब होते हैं लेकिन वो मालिक को फल नहीं देते। बहुत सारे दरख्त आप देखते हैं कि जिनका ताल्लुक ज़मीन के साथ है, उनके ऊपर पत्ते भी होते हैं लेकिन उनके ऊपर फल भी होता है, और उस फल की वजह से मालिक जिसने उसको लगाया होता है वो खुश होता है। इसी तरह इस तीसरा दरख्त जो होता है वो उसका भी ताल्लुक ज़मीन के साथ होता है, उसके ऊपर पत्ते भी नहीं होते, उसके ऊपर टहनियाँ भी नहीं होती, वो सूखा हुआ दरख्त होता है, उसका ताल्लुक ज़मीन के साथ होता है लेकिन वो मुर्दा दरख्त होता है। बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, जो मसीह के नाम से पहचाने तो जाते हैं लेकिन अंदर से वो मुर्दा हैं, अंदर उनके कोई फल नहीं है, उनके मुंह में लानत और कड़वाहट जैसा किताब मुकद्दस हमें बताती है। इसलिए हमें मुर्दा दरख्त नहीं बनना बल्कि हमें जिंदा दरख्त बनना। यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काटी और आग में झोंक दी जाती है। लिखा हुआ कि जो डाली मुझ में है से मुराद के वो लोग जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी, चंद रोज़ मसीह के साथ चले लेकिन जब मुश्किल या मुसीबत बरपा आई ठोकर खा के छोड़ दिया और अब वो सिर्फ नाम के मसीही हैं लेकिन उनके अंदर किसी तरह की कोई दीनदारी, कोई ईमानदारी, कोई सच्चाई, कोई रास्तबाजी, कोई नेकी, कोई ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी जैसे फल आपको नज़र नहीं आएंगे। किताब मुकद्दस में से अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब, किताब मुकद्दस में से दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब। आप इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके ऊपर मसीहत का लेबल तो लगा होता है लेकिन उनके अंदर मसीहत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके सामने 2 बोतलें रखी जाएं, एक के ऊपर एक में दूध डाला जाए और दूसरे में पानी डाला जाए, जिसमें पानी डाला हुआ उसके ऊपर लिख दिया जाए कि इसमें दूध है और जिसमें दूध है उसके ऊपर लिख दिया जाए कि इसमें पानी है, तो कोई भी एतबार नहीं करेगा क्योंकि हर शख्स पहचान रखता है। इसी तरह अगर हम नाम के मसीही हैं, अगर हम नाम के मसीही हैं तो लोग पहचान लेंगे क्योंकि लोगों के अंदर ये हिकमत और दानाई होती है कि वो लोगों को पहचान लेते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, अंताकिया में जब लोगों ने रसूलों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मसीही हैं। इसलिए याद रखें कि लोग हमारे मसीही किरदार की वजह से हमें पहचान लेते हैं। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा गौर करें। 2 तिमोथियुस 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, ये जान रख के आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुद गर्ज से मुराद वो लोग हैं जो अपने गर्ज, अपने ज़रूरत के लिए दूसरे के साथ तल्लक रखते हैं। जब ज़रूरत ना पूरी हुई या जब उनका मकसद पूरा ना हुआ तो तल्लक ख़त्म हो जाता है। लिखा कि आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे, आदमी खुद गर्ज, ज़र दोस्त यानी पैसे के साथ दोस्ती करने वाले, शेखी यानी घमंड करने वाले, मगरूर यानी बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, तबई मोहब्बत से मुराद है नेचुरल मोहब्बत से खाली, संग दिल यानी सख्त दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त यानी आउट ऑफ कंट्रोल, तुंद मजाज यानी जल्द गुस्से में आने वाले, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे। इस बात के लिए मैंने ये हवाला पढ़ा था कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे। वजह का मतलब है ज़ाहरी सूरत, चाल ढाल, और उसके बाद दीनदारी का मतलब वजह का मतलब ये भी है कि वो ऊपर से लोगों को रास्तबाज दिखाएंगे देंगे लेकिन उनके अंदर रास्तबाजी और रूह के फलों का निशान तक ना होगा। इसलिए लिखा है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। मैंने पहले बताया था कि दरख्त किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से। अगर ये जो काम मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अगर इनमें से कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, इन गुनाहों में से कोई भी गुनाह हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तो फिर हमें मसीही होने के लिए अभी दोबारा अपने आप को परखने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके तौबा करके ये समझ लेते हैं कि हम अब पक्के और सच्चे मसीही हो गए हैं। जब कोई पौधा लगाया जाता है तो वो पहले दिन ही फल
دینا شروع نہیں کرتا، بلکہ اس پر محنت کی جاتی ہے، اس کو کھاد ڈالا جاتی ہے، اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، عرصے کے بعد وہ پھل لاتا ہے۔ اور اگر پودا لگا کر اس کی کیئر کرنا چھوڑ دی جائے، اس کو پانی دینا چھوڑ دیا جائے، تو وہ درخت کبھی بھی پھل نہیں دیتا۔ اسی طرح کتاب مقدس میں جب ہم پہلا پطرس 2 باب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، جس کے ذریعے سے تم نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ، نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ۔ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم توبہ کر کے ایمان لاتے ہیں، وہ ہماری ابتدا ہوتی ہے، وہ ہماری بنیاد ہوتی ہے، اور صرف بنیاد ہی کافی نہیں ہوتی، بنیاد کے اوپر مکان بھی تعمیر کیا جاتا ہے، اور مکان تعمیر کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں جاں فشانی کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور تب جا کر مکان تعمیر ہوتا ہے۔ اور جب مکان تعمیر ہوتا ہے تب اس سے مستفید ہوا جاتا ہے۔ جیسے یہ بلڈنگ جب تعمیر ہوئی ہے تو اس کو کم از کم 5-7 سال لگے، تب جا کر یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، اور اگر اس کی بنیاد رکھ کر چلے جاتے اور اس کے بعد نہ دیکھتے تو آج ہم اس سائے میں نہ بیٹھے ہوتے، آج اس بلڈنگ سے ہم مستفید نہ ہوتے۔ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اس وقت وہ ہماری بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر مکان بھی تعمیر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا حوالہ آپ میرے ساتھ دیکھیں کتاب مقدس میں سے افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی نامی آیت ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، بلکہ 7ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے کہ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ پھلدار مسیحی زندگی کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نور کا پھل کیا ہے؟ ہر طرح کی نیکی، صرف ایک قسم کی نیکی نہیں، ہر طرح کی نیکی، اس کے بعد راست بازی اور سچائی، یہ نور کے پھل ہیں۔ یہ 3 پھل جب ہماری زندگی میں ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ ہم بولیں جھوٹ اور اس کے بعد کریں بدی اور کہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک آم کا درخت ہے، اس کے اوپر اگر آم نہیں لگے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کیلے کا درخت ہوں، اگر اس پر آم لگے تب وہ آم کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں نور کا پھل ہوگا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ درخت کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لکھا کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ اگر ہمارے اندر نور کا پھل ہے تو ہم نور کے فرزند ہیں، اور اگر ہمارے اندر نور کا پھل نہیں ہے تو پھر ہم نور کے فرزند نہیں ہیں۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، فلپیوں کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ فلپیوں کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 11ویں آیت آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ لکھا ہے، بلکہ 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس آیت کو ذرا دوبارہ سنیں۔ لکھا ہوا، راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ کوئی بھی درخت جب ہم لگاتے ہیں، پہلے سال اگر اس نے 5 آم دیے ہیں تو اگلے سال بھی ہم 5 آموں کی اس سے توقع کریں گے، درخت سے زیادہ کی توقع کریں گے یا کم کی؟ زیادہ کی توقع کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے اس سال نور میں ترقی کی ہے 5%، تو اگلے سال تک صرف 5% نہیں ہونی چاہیے، اگلے سال تک کم از کم 10-15% ہونی چاہیے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے پھل جو ہماری زندگی میں ہیں، راست بازی کا پھل، اس میں کیا کرو؟ بھرے رہو۔ کوئی بھی پودا جب ہم نے لگایا اس پر 1-2 اگر پھل لگے ہیں تو ہم اس سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر محنت کریں گے تاکہ وہ اگلے سال زیادہ پھل لائے۔ اس لیے یاد کریں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پھل ہے تو اس پھل میں ہمیں اور زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بھوک 2 روٹیوں کی ہے اور ہمیں آدھی روٹی ملے تو اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ ہمیں جب تک 2 روٹیاں نہ ملے اس وقت تک ہماری بھوک نہیں مٹے گی۔ اسی طرح جب تک ہم پھل سے بھرے ہوئے نہ ہوں، اور جو درخت
پھل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ زمین پر لپک جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس میں پھل لگا ہوا، اور جس پر پھل نہیں لگتا وہ ٹہنی کبھی بھی جھکتی نہیں ہے بلکہ وہ اکڑی رہتی۔ اسی طرح جو انسان جس انسان کی زندگی میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوا ہوتا، اور جس زندگی میں پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی آپ بیری کا درخت دیکھتے ہیں، جو پین بیری ہوتی ہے جب پھل کا وقت آتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے، زمین تک لگ جاتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس پر پھل لگا، اور جب پھل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ سیدھی ہوتی ہیں۔ کتاب مقدس میں متی کی انجیل کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جب ہم نے توبہ کی ہے تو اس کے مطابق پھل بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جن کو پینٹ کیا جاتا ہے، اور جن درختوں کو پینٹ کیا جاتا ہے جب ان کو پینٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کا پھل پہلے والا نہیں ہوتا بلکہ ان کا پھل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیبو ہے، نیبو کے درخت پر اگر مالٹے کی پینٹ کی جائے تو اس پر دوبارہ نیبو نہیں لگیں گے بلکہ مالٹے لگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم غیر قوم تھے، پہلے ہم کوئی امت نہ تھے، پہلے ہمارا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں تمام قوموں میں سے چن کر الگ کیا۔ لکھا کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اس لیے پہلے ہم کوئی قوم نہ تھے، پہلے ہم غیر قوم تھے، تو خدا نے غیر قوموں میں سے ہمیں چن کر الگ کیا تاکہ ہم اس کی خاص ملکیت ٹھہریں، اور جب خاص ملکیت ہم ٹھہریں تو لکھا ہے کہ اس کی کیا کرو، خوبیاں ظاہر کرو۔ یہ پھل کی علامت ہے، جیسے متی کے انجیل کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ پس جب ہم نے توبہ کی ہے تو اس کے موافق پھل ہونا چاہیے۔ نیبو کے درخت پر جب مالٹے کی پینٹ کی جاتی ہے تو دوبارہ مالک اس سے لیمو کی توقع نہیں کرتا بلکہ مالٹے کی توقع کرتا ہے۔ ایک آم کا درخت ہے، وہ پہلے اچار والا آم دیتا تھا، اب مالک نے اس پر پینٹ کر دی ہے۔ جب پینٹ کر دی ہے تو پھر اس پر اچاری آم نہیں بلکہ لنگڑے آم کی یا سنہری آم کی، اس طرح کے آم کی توقع کی جاتی ہے۔ اسی طرح خدا نے تمام قوموں میں سے چن لیا۔ اب ہم نے پرانے حرکتیں، جسم کی خواہشیں اور جسم کے ارادوں کو پورا نہیں کرنا بلکہ ہم نے خدا کے ارادوں کو پورا کرنا ہے اور پھلدار مسیحی زندگی ثابت کرنی ہے۔ صرف پھل ہی نہیں دینا بلکہ کیا کتاب مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ تمہارا پھل جو ہے وہ کیا ہو، زیادہ ہو۔ خدا زیادہ پھل کی توقع کرتا، لکھا ہے کہ تم پھل سے بھرے رہو۔ تیسرا حوالہ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کتاب مقدس میں سے فلپیوں کا خط 4 باب اور اس کی 17ویں آیت ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب سے زیادہ ہو جائے۔ یہ نہیں، مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں انعام نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ جو پھل تمہاری زندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ پھل زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سچ بولتے ہیں، صرف 15% بولتے ہیں تو صرف 15% پر نہیں ہم نے ٹھہرنا، ہم نے آگے جانا ہے۔ 50%، 60%، 70%، 80% اور 90% تک ہم نے سچ بولنے کا پھل جو ہے وہ ظاہر کرنا، کیونکہ میں نے نور کے پھلوں میں سے سچائی کا پھل، راست بازی کا پھل، نیکی کا پھل آپ کو بتایا ہے، اور ان پھلوں میں ہم نے ترقی کرنی ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں غور کرنا کہ کون کون سا پھل ہماری زندگی میں ہے، اور یاد کریں کہ ایک اگر پھل ہماری زندگی میں ہے تو ایک پھل ہماری زندگی میں کافی نہیں ہے۔ جس طرح بدن میں مختلف قسم کے اعضاء ہیں اور ان میں سے اگر جسم کے اعضاؤں میں سے ایک اعضاء کام کرے اور باقی اعضاء کام نہ کرے تو جسم جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، جسم چل نہیں سکے گا۔ جسم کو چلانے کے لیے تمام اعضاؤں کو یکساں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح زندگی میں پھل لانے کے لیے، پھلدار مسیحی زندگی ثابت کرنے کے لیے تمام قسم کے پھل ہوں اور پھلوں میں پھر ترقی کرتے جائیں، افزائش ہوتی جائے، اتنے پھل ہوں کہ درخت جو ہے وہ زمین تک جھک جائے، تب پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی ہماری پھلدار مسیحی زندگی۔ پھل ہم نے کس کے لیے پیدا کرنا ہے؟ خدا کے لیے۔ تاکستان کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ کتاب مقدس میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تاکستان لگایا، اس کے چگرد برج دیوار بنائی اور اس میں برج بنایا اور اس نے مختلف قسم کے درخت لگائے اور اس میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اور مالک اس میں پھل ڈھونڈنے آتا رہا۔ مالک جہاں پر ذکر آتا وہاں پر خدا
کا ذکر آتا ہے۔ مالک جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مالک کیا کرتا رہا؟ 3 سال تک اس انجیر کے درخت میں سے پھل ڈھونڈنے آتا رہا، لیکن 3 سال تک مالک نے اس میں پھل نہ پایا، اور کیا حکم دیا کہ اس کو کاٹ دو، یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کب تک پھل نہیں لگیں گے، اور اگر کوئی پھل ہے تو اس میں اور زیادہ ترقی کرنی ہے۔ کوئی شخص ہے جیسے کوائر کے بچے، انہوں نے ایک گیت گانا سیکھ لیا ہے تو صرف ایک گیت سے گزارا چل جایا کرے گا، اور زیادہ سیکھنا پڑتا، اور زیادہ سیکھنا پڑتا، اور زیادہ سیکھنا پڑتا۔ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، جس کام میں ہم جاتے ہیں، صرف وہی جو ہم نے پہلے دن کام سیکھا ہوتا وہی کافی نہیں ہوتا۔ جب تک انسان جیتا ہے تب تک انسان کو کام سیکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ خدا نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں اس نے لوگ پیدا کیے، اور ان لوگوں سے اب خدا کس کی توقع کرتا ہے؟ پھل کی توقع کرتا ہے۔ رومیو کے خط کا جو میں نے حوالہ پڑھا 7واں باب 4 آیت میں، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کس کے لیے پھل پیدا کرو؟ خدا کے لیے پھل پیدا کرو، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور پھر آگے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا پھل قائم رہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، کلسیوں کا خط پہلا باب اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 5ویں اور 6 آیت اس طرح لکھا ہے، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے، جسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھل 2 قسم کے ہوتے ہیں، پھل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر خوشخبری کا کہ پھل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو پھل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو سنا، توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور آپ نے نجات پا لی، یہ ایک قسم کا پھل ہے۔ اور صرف جب آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے تک نہیں رکھنا۔ اگر آپ کے وسیلہ سے کوئی اور جانیں بچی ہیں، اور لوگوں نے توبہ کی ہے، اور لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے اس پر ایمان لائے، ایک قسم کا پھل یہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں حلم ہو، آپ کی زندگی میں ایمانداری ہو، آپ کا کردار جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اور دوسری قسم کا پھل یہ ہوتا ہے، خدا ہم سے 2 قسم کے پھلوں کی توقع کرتا ہے، اور وہ پھل جیسے میں نے بتایا، پہلے نمبر پر خوشخبری کا پھل جو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے وسیلہ سے لوگ تبدیل ہوں۔ دوسرے قسم کا پھل یہ ہوتا ہے، نمک جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ کہ کسی بھی چیز میں جب ڈالتے ہیں تو نمک گھل جاتا ہے۔ نمک کیا کرتا ہے؟ گھل جاتا ہے، اور دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ مزیدار بناتا ہے۔ کتاب مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا کہ تم زمین کا نمک ہو۔ نمک کا کیا کام ہے؟ کہ نمک کا کام ہے دوسروں میں شامل ہو جائے، اور شامل ہو کر دوسروں کی زندگیوں کو مزیدار بنا دے۔ کسی بھی کھانے میں آپ جب تک نمک نہیں ڈالیں گے اس وقت تک وہ کھانا مزیدار نہیں بنے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نمک کی تشبیہ دی ہے، اس لیے ہماری زندگی میں نمکیات نظر آنے چاہیے۔ 2 قسم کے پھل میں نے بتائے، ایک توبہ کر کے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا، اور دوسرے نمبر پر آپ کا کردار مؤثر، درست اور اتھینٹک ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہی مسیحی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ میرے ساتھ دیکھیں، کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ کلسیوں پہلا باب 9ویں اور 10ویں آیت اس طرح لکھا ہے، اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے، تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ، خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں، بچے جب چوری کریں، گالی گلوچ دیں، کسی کو لڑائی جھگڑا کریں، اور ان کو روزانہ شکایت ملے، تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے؟ اگر ان کے بچوں کی کوئی ان کے سامنے آ کر تعریف کرے، بچے کامیاب ہو جائیں، اچھی جاب پر چلے جائیں، اچھا ان کا کاروبار ہو، ان کے گھرانے میں سکون ہو، نجات یافتہ ہوں، لوگ ان کی تعریف کریں،
تو کیا والدین کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ دکھ کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح خدا جو ہمارا باپ ہے وہ تب خوش ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں پھل ہوتے ہیں، نور کا پھل، نیکی کا پھل، راست بازی کا پھل، سچائی کا پھل، ایمانداری کا پھل، محبت کا پھل۔ جب یہ پھل ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تب خدا خوش ہوتا ہے، تب خدا کو خوشی ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پھلدار مسیحی زندگی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کوئی بھی درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا۔ آخر میں آپ میرے ساتھ ایک دو حوالے اور دیکھیں۔ غلطیوں کے خط میں ہم جائیں گے، کتاب مقدس میں سے غلطیوں کا خط، میں ایک پیرا آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے دو حصے کریں گے۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، مگر یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کے ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، نمبر 1 حرام کاری، نمبر 2 شہوت پرستی، نمبر 3 ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسے پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ جن کی زندگی میں یہ کام ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آگے لکھا 22ویں آیت میں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ یہاں پر 2 قسم کے کام بتائے گئے ہیں، روح کے کام اور جسم کے کام۔ اب اس میں سے ہم اپنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے۔ جو جسم کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بات دل میں آتی ہے کہ میں نے تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور اب میں نجات یافتہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کس کے خاندان میں؟ خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں تو قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں وہ ہمارے وہی پرانے والے چلیں گے یا نئے والے قواعد و ضوابط چلیں گے؟ خدا کے خاندان میں جسمانی قانون چلیں گے یا روحانی قانون چلیں گے؟ روحانی قانون چلیں گے۔ اس کا یہ ثبوت ہوگا جب ہماری زندگی میں یہ پھل ہوں گے تو یہ ثبوت ہوگا کہ واقعی ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت ہو، جو اس کی کیا ظاہر کرتی ہو؟ خوبیاں ظاہر کرتی۔ تو مجھے اور آپ کو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے تو پھر ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں۔ مگر اگر ہمارے جسم میں حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ ہے تو پھر ہم خدا کے گھرانے کے لوگ نہیں ہیں، پھر ہم پرانے گھرانے کے لوگ ہیں، جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح یاد رکھیں کہ ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم کس کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ کتاب مقدس میں سے جو مرکزی حوالہ ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا لکھا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، صرف پھل ہی نہ لاؤ بلکہ بہت سا پھل لاؤ، اور جو پھل ہم نے لایا اس میں ہم نے افزائش کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اور زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ جیسے یہودا کے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا کہ اے عزیزو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جاؤ۔ یہودا پہلا باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے جاں فشانی کرنی ہے، جسم کے کاموں کو مٹانا ہے۔ بائبل مقدس میں غلطی کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی
8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی جس اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اب فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ کون سی فصل کاٹنی ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔